بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے مطالعہ اسلام کے سبق نمبر 2 کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں، جس کا نام ہے اسلام میں عبادات کا تصور۔ لہٰذا آپ سے توجہ اور سماعت کی درخواست ہے۔ برائے مہربانی توجہ سے سنیں اور سمجھیں۔ اب ہم اپنے سبق کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ سبق نمبر 2، اسلام میں عبادت کا تصور۔ سبق نمبر 2، اسلام میں عبادت کا تصور۔ عبادت کا مفہوم: جب بندہ کسی کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے تو عربی زبان میں انسان کے ایسے عمل کو عبادت کہا جاتا ہے۔ نماز میں ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عاجزی کا بھی اظہار کرتے ہیں، اس لیے نماز عبادت کی بہترین صورت ہے۔ قرآن پاک میں دعا کو بھی عبادت کہا گیا ہے، کیونکہ دعا میں بھی انسان اللہ سے مانگتا ہے اور اس کے سامنے اپنی حاجت کا اظہار کرتا ہے۔ اسلامی عبادات کی روح انسان کا یہی عمل ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی بندگی کا احساس پختہ ہو جائے اور وہ اس بات کو جان لے کہ حقیقی طاقت اور اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ قرآن مجید کی روح سے عبادت ہی وہ مقصد ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، یعنی انسان کی زندگی کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر زندگی بسر کرے۔ بندہ کو عربی میں عبد کہتے ہیں اور عبد کے معنی ہے فرما بردار غلام، اور غلام بھی وہ جو 24 گھنٹے اپنے مالک کے حکم کا پابند ہو۔ انسان کو بھی دراصل اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کی عظمت کا اصل راز بھی یہی ہے کہ یہ کائنات کے بادشاہ کا فرما بردار ہے اور زمین پر اسی کا نمائندہ ہے۔ نماز، روزے اور حج کے ذریعے سے انسان کو اسی بندگی اور غلامی کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، لفظ عبادت عربی زبان کے لفظ عبد سے لیا گیا ہے، اور عبد کے معنی فرما بردار غلام کے ہیں جو عاجزی سے اپنے مالک کی خدمت میں ہر وقت لگا رہے۔ لہٰذا عبادت کا مطلب ہے کہ انسان اپنے حقیقی مالک اور رب اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ خود کو پیش کر دے۔ اسلام کی بنیادی 5 عبادات ہیں، جن میں توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہیں۔ عبادات کی 2 قسمیں ہیں: بدنی عبادت، نمبر 2 مالی عبادت۔ نمبر 1 بدنی عبادت، نمبر 2 مالی عبادت۔ اور مندرجہ بالا بیان کردہ عبادات کو اگر دیکھیں تو اس میں دونوں طرح کی عبادات شامل ہیں، جیسے کہ توحید، نماز، روزہ۔ یہ عبادات صرف انسان کے ساتھ بدنی طور پر منسلک ہیں، مطلب یہ ہے کہ انسان اسے صرف اپنے اعضائے بدنی سے ادا کرتا ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ مال خرچ کر کے مالی عبادت ہے کہ اس میں مال خرچ کیا جاتا ہے، اسے انسان اپنا مال خرچ کر کے ادا کرتا ہے۔ اور اگر حج کو دیکھیں تو یہ ایک عظیم جامع عبادت ہے جس میں انسان کے دونوں طرح کی عبادت سر انجام دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں انسان کا بدن اور اس کا مال دونوں شامل ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس میں انسان بدنی اور مالی دونوں طرح سے خود کو رب کے حضور پیش کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں آپ کو ایک واضح بات بتاتی چلوں کہ عبادت کی اصل روح اور عبادت کا اصل مقصد دعا ہے۔ کیا عبادت تو رب کو راضی کرنے کے لیے ادا کر لی گئی، لیکن اس کے ساتھ رب کے سامنے گڑ گڑا کر اس بات کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے کہ اے میرے رب، میں تیرے سامنے حاضر ہوں اور میں نے تیرے حکم کی اطاعت میں یہ عبادت سر انجام دی ہے، لہٰذا تو مجھ عاجز کی یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ لہٰذا اگر عبادت کرنے کے بعد دل کے خلاص کے ساتھ دعا نہ کی جائے تو عبادت کرنے کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے اور تمام محنت اکارت جاتی ہے۔ لہٰذا اسی بات کی اہمیت کو قرآن پاک میں اس طرح واضح کیا گیا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، ترجمہ، اور تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ بھی دعا کی اہمیت پر دال ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہے کہ جس طرح انسان کا دماغ اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے، اتنی ہی اہمیت عبادت میں دعا کی ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح انسان اپنے دماغ کے بغیر بیکار ہے، اسی طرح عبادت بھی اپنے مغز دعا کے بغیر بیکار ہے، کیونکہ دعا کے بغیر عبادت کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج تک کا ہمارا لیکچر مکمل ہوا۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی دعا کے ساتھ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔